یہ وہ زمانہ ہے جب سربیا آزاد ریاست بن چکی تھی اور آسٹریا کے کنٹرول میں موجود سرب علاقوں کے قوم پرست سربیا میں شمولیت کی تحریک چلا رہے تھے۔ اس دوران سرب قوم پرستوں کی کارروائیوں میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ اسی وجہ سے سرائیوو کے علاقے میں ولی عہد آرچ ڈیوک کی آمد کے موقع پر بہت سے خطرات منڈرا رہے تھے۔ خطرات کے باوجود آسٹریا آسٹرو ہنگرین سلطنت 2 سلطنتوں کو مجموعہ، اس کے ولی عہد آرچ ڈیوک فرانس فرڈینینڈ بوسنیا ہرزیگووینا پہنچے اور بالآخر انہونی ہو گئی، جس کے خطرے کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ آرچ ڈیوک جب فوجی دستوں کا معائنہ کر رہے تھے تو اسی دوران ایک بوسنیائی سرب قوم پرست گیوریلو پرنسپ نے ولی عہد اور ان کی اہلیہ کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ یہ قتل ایک چنگاری ثابت ہوا جس نے 20ویں صدی میں ایک عالمی جنگ کا الاؤ بھڑکا دیا۔ 80 لاکھ سے زیادہ فوجی اور 66 لاکھ عام شہری اس جنگ میں مارے گئے۔ جولائی 1914 میں شروع ہونے والی پہلی جنگ عظیم تقریباً 4 سال تک جاری رہی اور 11 نومبر 1918 کو اختتام پر پہنچی۔ یہ انسانی تاریخ کی ہلاکت خیز جنگوں میں سے ایک ہے۔ اسپینسر سی ٹکر کے مطابق اس کی مرتب کردہ یورپین پاور ان دا فرسٹ ورلڈ وار انسائکلوپیڈیا میں کہا گیا ہے کہ اس جنگ میں شامل ہونے والے 60% فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ میں اس جنگ کے خاتمے کے دن کو ویٹرن ڈے کہا جاتا ہے۔ اس دن پہلی عالمی جنگ اور 1945 میں ختم ہونے والی دوسری عالمی جنگ میں حصہ لینے والے امریکہ کے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ ان دنوں ہی جنگ کے آغاز سے ان میں فریق نہیں تھا، بلکہ بدلتے حالات کی وجہ سے ان میں شامل ہوا تھا، اور دوسری جنگ کا بھی پھر اتفاق سے ایسا ہی ہوا۔ بہرحال پہلی عالمی جنگ میں امریکہ اتحادی قوتوں کے ساتھ یورپ میں لڑا۔ اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے آرچ ڈیوک کے قتل کے وقت یورپ میں پیدا شدہ حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔ وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے، پہلی عالمی جنگ جسے لڑنے والی یورپی قوتوں نے جنگ عظیم کا نام دیا تھا، بنیادی طور پر یورپ کی بڑی قوتوں میں جاری طاقت کی کشمکش کا نتیجہ تھی۔ طاقت کی اس رساکشی میں 2 بڑے واضح گروہ بن چکے تھے۔ ایک گروہ ٹرپل انٹینٹ کہلاتا تھا، جس میں سلطنت برطانیہ، روس اور فرانس شامل تھے، جبکہ جرمنی، آسٹرو ہنگرین سلطنت اور اٹلی کو ٹرپل الائنس کہا جاتا تھا۔ بعد ازاں ٹرپل انٹینٹ اتحادی افواج اور ٹرپل الائنس محوری قوتوں کا گروہ کہلائے۔ یورپ کی ان سلطنتوں میں سب سے طاقتور برطانیہ، روس اور جرمنی تھے، جو دنیا میں نو آبادیات کو وسعت دینے اور اپنی قوت بڑھانے میں مصروف تھے۔ 19ویں صدی کے اختتام تک یہ سلطنتیں مستحکم ہو چکی تھیں، جس کے بعد انہوں نے یورپ میں اپنا رسوخ بڑھانے کے لیے نئے اتحادی بھی بنانا شروع کر دیے تھے، اور یہ سلطنتیں پیش قدمی کے لیے کسی موقع کی طاق میں تھیں۔ جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ ان قوتوں کے مابین طاقت کی اسی کشمکش کی وجہ سے آرچ ڈیوک کے قتل سے شروع ہونے والی لڑائی ایک عالمگیر خونریز جنگ کی شکل اختیار کر گئی۔ اس قتل کے بعد آسٹریا نے سربیا کی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا اور اس کے خلاف محاذ جنگ کھول دیا۔ پہلی عالمی جنگ کی تاریخ مرتب کرنے والے برطانوی مورخ مائیکل ہوورڈ نے اپنی تصنیف دا فرسٹ ورلڈ وار میں لکھا ہے کہ 20ویں صدی کے آغاز ہی میں یورپ میں قوم پرستی کی تحریکیں عروج پر تھیں۔ ان کے مطابق سربیا کی آزادی کے بعد یورپ میں بسنے والی سلاوی نسل سے تعلق رکھنے والوں میں بھی سلاوک قومیت پرستی کی تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ سربیا کی آزادی کی صورت میں سلاوک قوم پرستوں کی طاقت پہلے ہی 2 چند ہو چکی تھی، اس لیے آرچ ڈیوک کے قتل کے بعد سلاوک قوم پرستی کے خطرے سے نمٹنے کا ایک جواز آسٹریا کے ہاتھ آ گیا تھا۔ سربیا کو چونکہ روس کی پشت پناہی حاصل تھی، اس لیے آسٹریا سربیا کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے قبل جرمنی کے کیسرو لیسیم دوم سے روس کی مداخلت کی صورت میں مکمل حمایت کی یقین دہانی چاہتا تھا۔ یہ یقین دہانی حاصل ہونے کے بعد 28 جولائی 1914 کو آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ 2 جولائی کو جب آسٹریا نے سربیا کے دارالحکومت پر بمباری شروع کی تو سربیا کی اتحادی روس کی فوجوں نے
مدد کے لیے پیش قدمی شروع کر دی۔ روس کے جنگ میں شامل ہونے کے ساتھ اس کا اتحادی فرانس بھی جنگ میں کود پڑا۔ جرمنی اور فرانس یورپ میں پہلے ہی دو روایتی حریف بن چکے تھے اور اسی وجہ سے فرانس نے روس کے ساتھ اتحاد بنایا تھا۔ اس لیے فرانس کے میدان میں آتے ہی جرمنی بھی اس جنگ کا فریق بن گیا۔ 3 اگست 1914 کو فرانس اور جرمنی کے درمیان بھی جنگ کا آغاز ہوا۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر جنگ اس سب ہیڈنگ کے تحت لکھا گیا ہے: برطانیہ کے نیشنل آرکائیو کے مطابق اس وقت اپنی وسیع و عریض سلطنت کو سنبھالنا برطانیہ کی پہلی ترجیح تھی اور وہ علاقائی تنازع سے اپنا دامن بچا رہا تھا۔ اسی لیے اس دور کو برطانیہ کی تنہائی اسپلینڈڈ آئسولیشن کا دور کہا جاتا ہے۔ برطانیہ کے اس طرز عمل کی وجہ سے جرمنی کو بھی یہی توقع تھی کہ برطانیہ ٹرپل انٹینٹ میں شامل ہونے کے باوجود جنگ سے لا تعلق رہے گا۔ البتہ جب جرمنی نے برطانیہ سے فرانس کو نشانہ بنانے کے لیے بیلجیم سے گزرنے میں مدد چاہی تو برطانیہ نے صاف انکار کر دیا۔ بیلجیم کو یورپی قوتوں نے 1839 میں ہونے والے معاہدہ لندن کے تحت ایک آزاد ملک تسلیم کیا تھا اور اس کے دفاع کی ذمہ داری بھی لی تھی۔ جرمنی کا مطالبہ تھا کہ فرانس پر حملہ آور ہونے کے لیے بیلجیم سے اسے راستہ فراہم کر دیا جائے اور اس کے لیے برطانیہ معاہدہ لندن کو نظر انداز کر دے۔ برطانیہ کے نیشنل آرکائیو کے مطابق برطانیہ کو اس خطرے کا احساس تھا کہ بیلجیم کی بندرگاہیں اس کی بندرگاہوں سے نزدیک ہیں۔ جرمنی اس وقت ایک طاقتور بحری قوت کھڑی کر چکا تھا، اس لیے بیلجیم میں جرمنی کی موجودگی خود برطانیہ کے لیے بھی خطرے کا باعث ہو سکتی تھی۔ اس لیے برطانیہ نے جرمن فوجوں کو بیلجیم سے گزرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ 4 اگست 1914 کو جب جرمنی نے فرانس پر بیلجیم کے راستے حملے کا آغاز کیا تو اس کے چند ہی گھنٹوں بعد سلطنت برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس موقع پر جرمنی کے حکمران کیسر ولیم نے کہا تھا کہ برطانوی کتنے احمق ہیں کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے جنگ میں کود پڑے ہیں۔ شلیفن منصوبہ: تاریخ دان مائیکل ہوورڈ کے مطابق جب جنگ کا آغاز ہوا تو اس میں شامل یورپی ممالک میں رہنے والوں کا خیال تھا کہ لڑائی ان کے ممالک کی کامیابی پر ختم ہوگی۔ یہ چونکہ یورپ میں قوم پرستی کے عروج کا دور تھا، اس لیے جنگ شروع ہونے پر ایک طرح کی خوشی منائی گئی۔ مورخین کے مطابق جرمنی اس جنگ کے لیے سب سے زیادہ تیار تھا۔ جرمنی کی فوجی طاقت شلیفن منصوبہ بنا چکی تھی جس میں بیلجیم کے راستے فرانس کو فتح کرنے کی حکمت عملی بھی بنائی گئی تھی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد روس کی توجہ آسٹریا پر مرکوز تھی جبکہ جرمنی کا ہدف فرانس تھا۔ بیلجیم پر حملے کے بعد جرمنی کی پیش قدمی جاری تھی اور شلیفن منصوبہ تکمیل کے قریب تھا۔ البتہ فرانس کی فوج پیرس کے قریب مارن کی خون ریز جنگ میں جرمنی کی پیش قدمی روکنے میں کامیاب ہوئی۔ سال 1914 کے اختتام تک جنگ میں 10 لاکھ فوجی مارے جا چکے تھے۔ 10 لاکھ کا مطلب 10,000 لیکن اتحادیہ محوری قوتوں میں سے کسی کو برتری حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اپنی برتری کے لیے افریقہ نے زہریلی گیس کا استعمال کیا۔ اس جنگ میں پہلی مرتبہ میدان جنگ میں ٹینک لائے گئے اور آخر میں انسانی تاریخ کی ہولناک ترین مورچہ بند لڑائیاں بھی ہوئیں اور جنگ کا دائرہ پھیل رہا تھا۔ نومبر 1914 میں ترکی میں قائم سلطنت عثمانیہ بھی جرمنی کے اتحادی کے طور پر اس جنگ میں شریک ہو گئی تھی، جس کے بعد پہلی عالمی جنگ کا دائرہ مشرق وسطی تک پھیل گیا۔ مغرب میں فرانس اور بیلجیم اس کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ ترکی کے اس جنگ میں شامل ہونے کے بعد 1916 کی ابتدا میں اتحادی افواج کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ آگے چل کر جرمنی اور برطانیہ میں مغربی محاذ پر گھمسان کی لڑائی ہوئی، البتہ کوئی فریق فیصلہ کن کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ مشرقی محاذ پر جرمنی کو برتری حاصل تھی اور 1917 میں بلشویک انقلاب آنے کے بعد روسی فوج تتر بتر ہو رہی تھی۔ روس میں انقلاب آنے کے بعد نئی حکومت نے جرمنی سے مذاکرات کا آغاز کر دیا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی آمد۔ امریکہ کے صدر ووڈرو ولسن نے 1914 میں پہلی عالمی جنگ کے آغاز پر غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لائبریری آف کانگریس کے مطابق غیر جانبدار رہنے کے فیصلے پر امریکہ میں تند و تیز بحث بھی ہوئی تھی۔ جنگ کے دوران اٹلانٹک میں آبدوزوں کے حملے تیز ہو گئے تھے اور جرمنی برطانیہ کی بحریہ کو بھاری نقصان پہنچا رہا تھا۔
5 مئی 1915 کو جرمن بحریہ کی آبدوز نے برطانیہ کے ایک مسافر جہاز بحری جہاز لوسیتانیہ کو وارننگ دیے بغیر نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 120 امریکی شہری ہلاک ہوئے تھے، جس پر امریکہ میں شدید رد عمل سامنے آیا۔ امریکہ اور میکسیکو کے تعلقات میں کشیدگی پہلے سے چلی آ رہی تھی، جبکہ جرمنی لاطینی امریکہ میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے میکسیکو کو اہم تصور کرتا تھا۔ جرمنی نے امریکہ اور میکسیکو کے تعلقات میں بھی دخل اندازی کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے 6 اپریل 1917 کو امریکہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور اتحادیوں کے کیمپ میں شامل ہو گیا۔ امریکہ نے جنگ میں شریک ہونے کے بعد اتحادیوں کی مدد کے لیے 10 لاکھ فوجی یورپ بھجوائے۔ امریکہ کی جنگ میں شمولیت سے مغربی محاذ پر اتحادیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جنگ میں وسائل استعمال ہونے کی وجہ سے جرمنی کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ اس کے علاوہ جرمنی کی بری فوج اور بحریہ میں بھی بغاوت کی لہر اٹھ رہی تھی۔ نومبر 1918 تک جرمن فرمانروا کیسر کا فوج پر کنٹرول ختم ہو چکا تھا، جس کے بعد وہ ہالینڈ چلے گئے۔ برلن میں سوشل ڈیموکریٹس نے اقتدار سنبھال کر جرمنی کو جمہوریہ بنانے کا اعلان کر دیا اور اتحادی افواج کو جنگ بندی کی پیشکش کی۔ اس طرح 1918 میں 11 نومبر کو دن 11 بجے مغربی محاذ پر جرمن توپیں خاموش ہو گئیں اور جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ یہ جنگ ایک اور عالمی جنگ بندی کا پیش خیمہ کیسے ثابت ہوئی؟ جنگ کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ مستقبل میں بڑی جنگوں کی پیش بندی ہو جائے گی، البتہ 1919 میں جنگ کے باقاعدہ خاتمے اور قیام امن کے لیے ورسائے میں جو معاہدہ ہوا، جس میں جرمنی کو انتہائی سخت شرائط تسلیم کرنا پڑی، ان شرائط نے دوسری عالمی جنگ کی بنیاد رکھ دی۔ اس جنگ میں لاکھوں جانیں گئیں، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی بنیاد رکھی گئی، مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا، آرمینیا میں نسل کشی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر جس جنگ کو تمام جنگوں کا خاتمہ سمجھا جا رہا تھا، وہ ایک اور عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پہلی کے بعد دوسری جنگ عظیم کی طرف لے جائیں گے، جس میں اس سے کہیں زیادہ جانی نقصان ہوا جو پہلی جنگ عظیم میں ہوا تھا۔